شائقلہ جانے کا اتفاق ہوا. ہیریٹیج کو، سافٹ امیج کو جس طریقے سے انہوں نے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے اور جو انیشیٹیوز لیے ہیں جس میں پرسنل انٹرسٹ لیا ہے. میں ریسنٹلی 2-3 ممالک کا دورہ کرنے کا اتفاق ہوا. پوری دنیا اپنی ہسٹری کو، اپنے کلچر کو، اپنے ہیریٹیج کو جس طرح پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہے، مجھے بسا اوقات دکھ ہوتا تھا کہ یار ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں یا ہم اس میں کافی پیچھے رہ گئے ہیں. کل رات کے ایکسپیرینس کے بعد میرا وہ اس دکھ کا مداوع ہوا ہے اور ایک بہت ہی میسمرائزنگ امپیکٹ قلعے کا، اور ساتھ میں جو رنجیت سنگھ کی وہ تھی پلیسمنٹ تھی، اور ساتھ میں بادشاہی مسجد کے حوالے سے اوور آل جو ساؤتھ کی وال ان کی، اس میں جو ریویمپ انہوں نے کیا تھا، پھر جو ہسٹری کو ریکریٹ کرنے کا ایک انیشیٹو لیا گیا تھا، اس سے آپ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں ہسٹوریکلی، کلچرلی، سوشلی ٹو یور اون پاسٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کا، ریلیجس ٹورزم کو، ادروائز ٹورزم کو، یہ بہت امپورٹنٹ انیشیٹیوز ہیں. بہت سارے لوگ شاید اس کو اس طرح کی اہمیت نہیں دے رہے. یہ پاکستان کی اکنامک کنٹریبیوشن میں جو اس کی ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ کی کنٹریبیوشن، اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. میں چاہوں گا کہ اس میں باقی صوبے، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، ان کی بڑی ہسٹوریکل سائٹس موجود ہیں، اور اس طرف ہم اپنا فوکس ذرا رکھیں. پوری دنیا ہماری طرف جو ہے نا وہ دلچسپی رکھتی ہے، وہ جاننا چاہتی ہے، بلکہ ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتی ہے، ایک دوسرے کے متعلق جاننا چاہتی ہے. ہمیں اگر ہم کوئی آفر کریں گے تو کوئی اٹینشن اس طرف دے گا. ہم جب کچھ آفر ہی نہیں کریں گے تو اٹینشن کہاں سے آئے گی؟ تو بہرحال ونس اگین یہاں میو ہاسپٹل آ کے پھر ایک فائنل ٹچ کے طور پہ بڑی خوشی ہوئی کہ کس طریقے سے انہوں نے ریویمپ کیا اور اپنے انفراسٹرکچر کو کیسے اپ گریڈ کر رہے ہیں. دس از ون آف دا اپروچ کہ جو ایگزسٹنگ ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم امپروو کر پائیں، بجائے اس کے کہ نت نئے انفراسٹرکچر پہ ہم کاسٹ افیکٹو اتنا نہ ہو اور اس پہ مورٹر اینڈ برکس پہ ہمارا زیادہ فوکس رہے. تو یہ گرچہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ کمپلیٹلی اگنور کر سکتے ہیں، لیکن یہ ریلیٹیولی ایک زیادہ کاسٹ افیکٹو اپروچ ہوتی ہے کہ آپ ایگزسٹنگ لاٹ کو جو ہے امپروو کریں. تو آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دا ورک دے ہیو ڈن اینڈ آئی وش دیم آل دا بیسٹ اینڈ دا سپورٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. جہاں جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی ہم پنجاب حکومت کو سپورٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے یہ جو لمیٹڈ ٹائم ہمیں اویلیبل ہے اس میں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے پروجیکٹس کو یہ ریئلائز کرا سکیں. تھینک یو جی. کیسے ہیں غنی صاحب؟ ہاسپٹلس کے حوالے سے تو ہمارے چیف منسٹر خود بڑے ٹچی ہیں، اور آج کا دن اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے. آپ نے ٹورزم کی بات کی ہے، تو ٹورزم جو ہے وہ پاکستان کے اندر سازگار ماحول اور لا اینڈ آرڈر سے مشہور ہے. آج کا دن اس حوالے سے اہم ہے کہ آج آخری دن ہے وہ جو آپ کی پالیسی ہے غیر کیونکہ انخلا کے حوالے سے، اور یقیناً یہ پالیسی اسٹیٹ کے بہترین مفاد میں ہے، اس کے خمیازہ ہم نے بڑا بھگتا ہے. اب جو لوگ یہاں سے پاکستان کے اندر سے جا رہے ہیں ان کی پاکستان کے اندر املاک ہے، ان کا اربوں خربوں کی املاک ہوگی. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو کیا اس پہ آپ کوئی اضافہ کر رہے ہیں ڈیٹ میں، دوسرا ان لوگوں کی جو املاک پاکستان کے اندر موجود ہے اس حوالے سے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس کے لیے کوئی کمیٹی بن رہی ہے یا ان کا کس طرح آپ کریں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، ایک تو مختلف مواقع پہ ہم کہتے آ رہے ہیں، دوبارہ میں کہوں کہ جو اللیگل ایلینز ہیں میں 3 مین کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہیں جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں جو اراؤنڈ 1.7 ملین ان کی تعداد ہے. ان میں سے ہم ایک فرد کو بھی واپس نہیں بھیج رہے. ہماری اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، اس کے حوالے سے ہماری کمٹمنٹس ہیں اور ہم اس کو فلفل کر رہے ہیں. دوسری وہ کیٹیگری ہے جو وداؤٹ ڈاکیومنٹیشن یہاں پر سال ہا سال سے یا کاروبار کر رہے ہیں یا رہائش اختیار کی ہوئی ہے، اچھا یا برا ایک سوشل رول ان کا موجود ہے، لیکن وہ ہمارے سسٹم میں ان کی ویزیبلٹی نہیں ہے. یہ وہ ٹارگٹ گروپ ہے جن کو ہم نے یہ ٹائم دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ واپس جائیں. ہم نے ان پہ کوئی پرپیچول بین نہیں لگان لیا کہ یہ
آج کے بعد تا قیامت واپس پاکستان نہیں آ سکیں گے. یہ اپنے ممالک جائیں, وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس, ٹریول ڈاکومنٹس اپنی ریاستوں سے ایشو کروائیں. ہمارا جو مشن ہے وہاں سے ویزے لگوائیں. وہ تعلیم کے مقصد سے آنا چاہتے ہیں, وہ کاروبار کے مقصد سے واپس آنا چاہتے ہیں, جس حیثیت میں بھی واپس آنا چاہتے ہیں ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم ایک ریگولیٹڈ موومنٹ چاہتے ہیں, ہم ارریگولیٹڈ موومنٹ کے خلاف ہیں. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کہ آئیڈینٹی تھیفٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے ایک میکانزم ڈیوائز کیا ہوا ہے, اور وہاں پر جو ہے نا مختلف یارڈ سٹکس ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے سسٹم کو اگر کسی نے پولوٹ کیا ہوا ہے اور انٹرنٹس کے طور پہ آ گئے ہیں ہمارے ڈیٹا بیس میں, اس کو بھی ریموو کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک لوگوں کی املاک ہیں یا لافل بزنسز ہیں, ان کے کلیمز جو ہے نا یہ سول کلیمز ہیں, اور سول کلیمز کے لیے ہمارے پاس سول ادارے موجود ہیں, سول کورٹس موجود ہیں. اگر کسی کا کوئی ایسا کلیم ہوگا تو انڈر دا لا جو اس کی انٹائٹلمنٹ ہوگی ہم اس کو پروٹیکٹ بھی کریں گے, فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. ہم کوئی غاصب ریاست کے طور پہ نہیں ہے کہ کسی کے املاک پہ قبضے کر لیں یا کسی کے اور جو ویلیوبلز ہیں ان کو ہتھیا لیں. نہ یہ ہماری پالیسی ہے, نہ یہ ہمارا مقصد ہے. لیکن اس کے لیے جو ایک سول لا فورمز ہیں وہ ایکسپلائٹ کرنے ہوں گے. جن جن کے کلیمز ہوں گے وہ کورٹس اس کو انٹرٹین کریں اور ریٹرن کر دیں ان کو. ادھر سے جی الیکشن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ سر جنوری کے آخر میں کرا رہے ہیں, تو کچھ جو پارٹی ہیں سیاسی ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں موسم کے لحاظ سے بہت علاقے ایسے ہیں جہاں پر موسم بہت سخت ہوتا ہے, جہاں پر کیسے آپ اس کو کریں گے کہ مطلب الیکشن کس طریقے سے دیکھیے یہ جی جی پلیز. لیکن اس میں بڑی گمگم صورت ہے. الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ جنوری میں الیکشن ہے, لیکن آپ تو صرف آپ اتنا بتانا ہے کہ الیکشن ہونے نہیں ہے کیا نہیں. میں بھی اسی میں ایڈ کرتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ساری ذمہ داری کمشنر کی ہے, باقی ملک کا کوئی الیکشن نہیں ہے. وزیر اعظم بھی آئین کا پابند ہے, تو انہیں سارے زور دیتے کہ ڈیٹ پہ ایک واضح ڈیٹ ہونی چاہیے تاکہ سب تیار ہوں. جنوری آنے والی ہے اور آج تک ڈیٹ اور کوئی جی اسی میں وہ ہمارے مشہور زمانہ نواب رحسانی صاحب نے اس پہ ایک کام کیا تھا کہ سب سے سوال لینے کے بعد انہوں نے کہا نو کامنٹس. تو وہ دیکھیں میں آپ کو ایک پھر عرض کر دوں, میں اگر زور دوں گا کس حوالے سے دوں گا کہ میری چاہت ہے یا نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو, تو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو کہیں کہ جتنا آپ بے چین ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اتنا میں بھی ہوں. I also want to cast that vote and get a mandated and elected government. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اگین ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, اس میں ڈیلیمیٹیشنز کی اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے, اور وہ پروسیجر میں نے فرد واحد کے طور پہ یا نگران حکومت نے اس کو انفورس نہیں کیا. اس پہ وہ کیا ہے پارلیمان نے, وہ کیا ہے آئین نے. آئین کے اندر صرف اور صرف ایک دن الیکشن کا ڈیٹ ہونا پورے کا پورا آئین نہیں, آئین کے اور بہت سارے پہلو ہیں. کیا ان پہلوؤں کو ایڈریس کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, یا ان کو سسپینڈ کر کے اس پہلو پہ سب کو زور دینا چاہیے, یہ فیصلہ ضرور اس پہ گفتگو ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے. ہم ان کو یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیجرز ہیں, جو عمل ہے اس میں آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اس سلسلے میں ہماری جو معاونت ہے وہ اویلیبل ہے. اس میں آپ کو پرسنل کی معاونت درکار ہو, فائنینس کی درکار ہو, سیکیورٹی کی درکار ہو,
اس سے آگے مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ مناسب نہ ہو کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ بتاؤ جی کس تاریخ کو کر رہے ہو یا کروا رہے ہو. یہ رویہ یا یہ ایٹیٹیوڈ کوئی بھی نگران حکومت میں ہو، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، جو کہ بذات خود ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں جب یہ میٹر بھی سب جوڈس ہے اور سپریم کورٹ میں یہی سارے کوسچنز ڈیلیبریٹ ہو رہے ہیں، اس پہ لیگل مارچ چل رہی ہے، اور اس انوائرمنٹ میں ہم کسی پریس کانفرنس میں کہیں کہ جی بتائیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب آپ کب کرا رہے ہیں الیکشن، کیوں ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے. اس سلسلے میں جہاں جہاں ہمارا کردار ہے ہم وہ پورا ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کمٹمنٹ دیتا ہوں کرتے رہیں گے. 4 دن ادھر 4 دن ادھر، بنیادی طور پہ مینڈیٹ ان کا ہے، اس لیے ہم تکرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے، دوجا کرے تو مکمل آپ کر دیں. الیکشن کی ڈیٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ کل رات آپ لمس میں گئے، بڑی اچھی آپ کی کنورسیشن ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو ویسے ہی جنرل سے ایک پوائنٹ ہے، جو طالب علموں کے کوشچن تھے they were become highlight all the way social media پر بھی میں آپ کے جوابات تو نظر نہیں آ رہے، ہمیں انوار کاکر صاحب نظر نہیں آ رہے، ہمیں لگتا ہے جیسے یہ لمس کے اسٹوڈنٹس کا پلان تھا، پروگرام تھا. ایک تو یہ تعلیم سے یہ طریقہ جس طرح سے آپ نے پنجاب کو وزٹ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 5-6 ماہ 7-8 ماہ میں جو یہاں پہ چیزیں انیشیٹ ہوئی ہیں، پولیٹیکل ول والی گورنمنٹ وہ نہیں کر سکی. جیسے آپ نے افغان غیر ملکوں کی واپسی کا انیشیٹو اٹھایا کہ آج تک 10 سالہ تاریخ میں یہ نہیں ہو سکا، اس کے اوپر کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے واپس کے انسان سے ڈر بھی نہیں ہوا، پولیٹیکل ول والی گورنمنٹ. اب آپ آئے ہیں تھوڑے ماہ کے لیے یا زیادہ ماہ کے لیے، کچھ لوگ اب لوگوں کی آپ کے اوپر توقعات ہیں، چیف منسٹر بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، کچھ ایسا جو کرپشن کو روکنے کے لیے کچھ ایک چھوٹی سی دیوار کرتے جائیں جو آنے والوں کے لیے ناممکن تو نہ ہو لیکن وہ اسے عبور ضرور کریں. اس پہ آپ کیا کہیں گے لفظ والے؟ دیکھیں اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیلف ایگزامپل ہے نا اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر میں اپنی ایگزامپل سیٹ کر پاؤں یا چیف منسٹر صاحب کر پائیں یا بیوروکریٹک ہیڈ یہاں کے کر پائیں، وہی ریفرل پوائنٹ بنتا ہے، اور وہی انسانوں کے بیہیویئر کو تبدیل کرنے کے لیے میرے خیال میں سب سے ایفیکٹو چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ سے 1.5 ارب کے قریب مسلمان سیکھتے ہیں، وہ کیا سیکھتے ہیں؟ وہ ان کے اقوال نہیں، ان کے اعمال سے سیکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا، جو انہوں نے فرمایا وہ بھی کرنے کے زمرے میں، لیکن دراصل جو ایکشنز میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہی ہے. سورہ عصر ارد گرد اسی کے ہے کہ پہلے ایمان لینے والوں کو کہا ہے کہ تم بچ جاؤ گے خسارے سے، پھر فیز وائز جاتے ہوئے پھر اس کو ریسکیو کیا ہے جو عمل کرتا. تو عمل سے بڑھ کے جو ہے نا کوئی ایسا میکینزم مجھے اس دنیا میں گورننس کا سمجھ نہیں آتا جو کہ چینج آف بیہیویئر یا چینج آف ایٹیٹیوڈ کر سکے. اور وہ لمز کے ہمارے بچے ہیں، کوئی نہیں، وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اٹس اوکے، ہم بھی یہ کرتے رہے ہیں. وہ اس کی جو میرے جوابات ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. وہ بھی انٹرنیٹ ایک ایسی دنیا ہے نا کہ یہاں پہ شارٹ شیلف یا بڑے وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے آسن طریقے سے ان کو سکھایا، بڑے ماڈریٹ طریقے سے ان کی جذباتی سوالوں سے مسلمانوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. اس وقت 1.5 ارب مسلمانوں کا بڑا ایشو سر فلسطین کا ایشو ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیئر پاور کی حیثیت سے ہمیشہ عالم اسلام کے ایشوز کو بہتر انداز میں ٹیکل کرتا نظر آتا ہے. آپ پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کا ایک بڑا رول سامنے نہیں آتا، ہمیشہ امہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے. اس ایشو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور کیا پاکستان کا اس میں جو مؤثر رول ہونا چاہیے تھا وہ پاکستان ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان نے کو ہوسٹ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ OIC کا اجلاس. ہمارے فارن منسٹر نے وہاں پر اس کو اٹینڈ کیا. میں خود پریزیڈنٹ شی سے لے کر پریزیڈنٹ پیوٹن تک اور مختلف جو انٹرنیشنل لیڈرشپ کے ساتھ ان دنوں میں میرا انٹریکشن ہوا، چائنیز میڈیا میں میرا انٹریکشن ہوا. کہیں پر بھی ہم نے غزہ کی سچویشن کو، جو کہ ہارفک ہے، جو کہ ہاربل ہے، کنڈیمیبل ہے،
یہ انسانی المیہ کو جنم دے رہا ہے، اور ہم تواتر کے ساتھ یہ بات کرتے آ رہے ہیں۔ مختلف ڈپلومیٹس، میں ظاہر ہے ان کا نام نہیں لوں گا کہ کن ممالک کے ہیں، لیکن ہیں وہ ویسٹرن ہیمسفیئر سے تعلق رکھنے والے، ان کو پاکستانی سوسائٹی کی، اسٹیٹ کی جو فیلنگز ہے وہ میں نے ان ایکویوکل ٹرمز میں کنوے کی ہے۔ میری جب پریزیڈنٹ محمود عباس صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک ملک کو خصوصی طور پہ مجھے درخواست کی تھی کہ اگر ان کے جتنے اہلکار ہیں ان سے جب بھی آپ لوگوں کا انٹریکشن ہو تو آپ ان کو خصوصی طور پہ کہیں کہ اسرائیلیوں کے اس رویے کو ڈسکریج کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں کنکلوڈ کر لوں، آپ ناراض نہ ہو۔ یہ تواتر کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریزنٹ کرائسس ہے اس میں فوری طور پہ ایک تو جنگ بندی ہونی چاہیے اور ہیومن کوریڈور جو ہے وہ سٹارٹ ہونا چاہیے۔ باقی یہ بہت کرونک اور پرانا مسئلہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا ہم بھی حل آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کی اپنی ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ موجود ہے، لیکن کسی بھی قسم کا جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے ان اپروپریٹ ایگریشن اسرائیلی اسٹیٹ نے اس کو ایگزبٹ کیا۔ تو جہاں جہاں ہوگا انشاءاللہ العزیز ہم افیکٹو انداز میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑے اہم سوال ہے، ابھی آپ نے کلچر ہیریٹیج کی بات کی، ٹوریزم کی بات، یہ تمام تر معاملات اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اکانومی ڈیولپمنٹ کی۔ یہ اس کے بعد آپ آج میں پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پنجاب میں اس پر ہم نے سب سے دیکھا، شاید آپ نے ماضی تاریخ میں نہیں دیکھا، 20 سال کی بقاوت کے ساتھ آج میں ماضی ایسا ایسی شروع کیا، اسپیشلی انیشیٹو فیسیلیٹیشن ہو سکتا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ دن کر رہا ہے۔ آپ اگر حکومت چلی جاتی ہے، الیکشن ہو جاتی ہے، پھر اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا، آنے والی حکومت اس کو کیسے کنٹینیو کرے گی؟ دوسری بات، 27% کرنسی کیش ان ہینڈ ابھی تک۔ جب یہ غیر قانونی غیر ملکیوں کا انقلاب ہوگا، مکمل ہوگا، تو کیا آپ کو کس حد تک یقین ہے کہ 27% جو بینکوں سے باہر ہے وہ کیش ان ہینڈ میں آئے گی، یہ کیش ان ہینڈ سے بینکوں میں آئے گی؟ تیسری چیز، IMF 2 تاریخ کو پاکستان آ رہا ہے، اس کی کمیٹی، آپ کو کتنا یقین ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے، مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہو سکتی، یہ لاسٹ کا ٹارگیٹ ہے کہ 0.33% کا انکریز ہوئی۔ اور ملٹری پوسٹ کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، نیب پر تو فیڈرل حکومت بھارت جو ہے وہ چلے گی ابھی، ملٹری کوڈ پر ابھی تک آپ اپیل میں نہیں جا سکے، جو کہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے۔ اگر آپ دہشت گردوں کو ہم جا رہے ہیں، آپ کب جائیں گے ذرا ٹائم اس پر، یہ چند سوال ہے، خاص طور پہ کب پروجیکٹ ہو رہے ہیں، یہ مثبت پیش رفت ہے، اس کی کنٹینیوٹی کب کو چھوڑ دو، بس ہم جا رہے ہیں۔ مطلب ظاہر ہے گھنٹے بعد جائیں یا 2 دن بعد جائیں، وہ تو پریکٹیکل چیزیں ہیں، وہ ہم جا رہے ہیں۔ دوسرے سوالوں پہ بھی میں آتا ہوں، آپ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں براڈ بیس پہ آپ کو SIFC کا بتا دوں۔ دیکھیں SIFC ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو اسٹیچوٹری سپورٹ حاصل ہو گئی ہے۔ SIFC ایسا نہیں ہے کہ وہ نگران حکومت کا انیشیٹو ہے۔ SIFC گزری ہوئی پارلیمان نے اس کے لیے قانون سازی کر لی ہے اور اس کو اب اسٹیچوٹری سپورٹ حاصل ہے۔ وہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ کرے گی اس کو کسی اور فورم پہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ اٹ از دا ایپیکس باڈی ان دا کنٹری۔ ساتھ میں جو ایریاز ہیں ایک تو اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے، پلس یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ جو ایریاز انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اب جب آپ اس کا قانون پڑھیں گے یہ تمام کا تمام پہلو جو ہے نا وہ بہت سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس حکومت یا آنے والی حکومت سے پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی کے تحت چلے گی۔ یہ تو ہو گیا SIFC۔ IMF کا وفد انشاءاللہ آ رہا ہے 2 تاریخ کو۔ ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں، ریونیو ٹارگٹس آر بینگ میٹ،
تو وی آر کوائٹ کمفرٹیبل کہ ہمارے ان کے ساتھ نیگوسیشنز فار دا سیکنڈ ٹرانش وہ بہت سکسیزفلی کنکلوڈ ہو جائیں گے. باقی جو اسٹیٹسٹکس آپ دے رہے ہیں, مجھے آ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2,000 روپے من چاول کے جو ہیں اس میں کمی آ گئی ہے, 24 روپے کلو گھی کا کمی آ گئی ہے, چائے کا بتا رہے ہیں, دوسرے اجناس کے متعلق بتا رہے ہیں. انفلیشن پہ ایک امپیکٹ آیا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہ کچھ چیزوں میں کمی نہیں ہوئی ہے تو بھی شاید تھوڑی سی زیادتی ہوگی. کیوں آئی ہے؟ پیٹرول کے ریٹس ظاہر ہے کم ہوئے ہیں. جو ہی ہم نے اسمگلنگ پہ ہاتھ ڈالا اس سے ہمارا جو فارن ایکسچینج ریٹ تھا بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ اس پہ آیا ہے. آپ میں سے میں گزارش کروں گا انویسٹیگیٹو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں کہ یہ جو 330 سے اب ہم 278-79 کے قریب ڈالر جو آیا ہے, ہمارا ایک سرکولر ڈیٹ نام کی چیز ہوتی تھی. اگر 330 روپے کے حساب سے ہم دیتے کتنا دینا ہوتا اور اب کتنا دینا ہے, یہ بھی تو کوئی کیلکولیٹ کرے. کوئی کیلکولیٹ نہیں کر رہا. وچ از مور دین 4,000 ٹریلین روپیز. یہ 4,000 ارب روپے سے اوپر کا فگر ہے. اور جو ویلیو میں پاکستان کے ایسٹس ہیں بڑا ہے, اس کا ایک اور پہلو ہے. یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں اسمگلنگ گڈس پہ ہم نے سختی کی ہے, اس کا ڈومیسٹک انڈسٹری پہ, جہاں پہ کپڑا آ رہا تھا یہاں پہ ملیں بند ہو گئی کیونکہ وہ اسمگل گڈس کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے. اب خبر آ رہی ہے کہ جو ہی ان پہ پابندی لگی ہے, سختی ہوئی ہے, واپس لومیں چلنی شروع ہو گئی ہیں. پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کی طرف جو ہماری فیکٹریز ہیں وہ آ رہی ہیں. یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں اکنامک